حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ شان عطا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی چاہتے تھے، جب بھی اللہ سے ہم کلام کرنا ہوتا تو آپ کوہ طور پر جا کر کے پہنچ جاتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ہم کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو شخص آپ کے قریب آتے ہیں، آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ تو وہ نبی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کا پیغام پہنچایا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ اگر کوئی بات اپنی اللہ تک پہنچانا چاہتا ہے تو آپ کے ذریعے وہ بات اللہ تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا پریشانی ہے، کیا مصیبتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا چاہتی ہو، کیا بتانا چاہتے ہو، تو وہ شخص اللہ کی شکایتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں شوہر اور بیوی اللہ کی شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی تو دی ہے لیکن ہمیں رہنے کے لیے گھر مکان نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم تو دیا ہے لیکن جسم پر کپڑا پہننے کو نہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانا نہ دیا، 3 دن ہو جایا کرتے ہیں، ہم فاقہ رکھا کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کھانا ملتا ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں اور جب کھانا نہیں ملتا تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر نہیں دیا لیکن ہم پہاڑ کی ایک غار میں، پہاڑ کی ایک کنویں میں رہتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر ایک گھر بنایا ہوا ہے، وہاں ہم رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہی چادر ہے، کبھی میری بیوی اسے اوڑھ لیتی ہے، اسے اپنے جسم پر لپیٹ کر کے نماز سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور وہی چادر کبھی میں اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آپ اللہ سے ہم کلام کرنے کے لیے جائیں تو میری یہ فریاد اللہ تک پہنچا دیں، میری یہ کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنا کہ مولا، اگر ہماری زندگی میں تو نے رزق لکھا ہے تو ساری زندگی کا رزق ایک بار میں ہمیں عطا کر دے، تاکہ ہم اس رزق کو ایک بار میں ایک وقت پیٹ بھر کر کے تو کھا لیں گے۔ روز روز کا بھوکا رہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم فاقہ رکھتے ہیں، 2-3 دن میں ہمیں کھانا ملتا ہے۔ کاش اگر اللہ ہمیں سارا رزق ایک بار میں عطا کر دے ہماری زندگی کا، تو ہم جو ہے کہ ایک وقت کا کھانا چین و سکون سے کھا لیں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ دونوں شخص، شوہر اور بیوی دونوں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ سے ہم کلام کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا، تیرے کچھ بندے زمین پر پریشان ہیں، 2 شخص ایسے ہیں جو مجھ سے تیری شکایتیں کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ، وہ شخص کیا شکایتیں کر رہے تھے، اے موسیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا، تیرے وہ بندے کہا کرتے ہیں مجھ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم پر لباس نہ دیا، رہنے کے لیے مکان نہ دیا، اور ان کا کہنا یہ ہے مولا تو ساری زندگی کا رزق انہیں ایک بار میں عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہم اگر ساری دنیا کا رزق انہیں ایک بار میں عطا کر دیں گے تو پھر انہیں دینے والا کون ہوگا؟ یہاں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم 8 دن کا کھانا ایک دن میں بنا کر کے رکھ لیں اور ہم یہ سوچیں کہ اب 8 دن ہمیں کھانا نہ بنانا پڑے گا تو وہ کتنا چلے گا؟ 1 سے 2 دن، اس کے بعد خراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی چیز ایسی ہوگی جس میں پھل فروٹ ہو یا کوئی باہر کی چیز ہو جو ہمارے پاس کھانے کی ہو، وہ 2 سے 3 دن تک چل سکتی ہے، اس کے بعد وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، اسے دینے والا کوئی نہ ہوگا، اگر سارا رزق میں ایک بار میں عطا کر دوں گا تو پھر اس بندے کو رزق کون دے گا؟ لیکن اللہ کے رسول نے
اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا تو اس بندے کو ساری زندگی کا رزق عطا کر دے تاکہ وہ اچھے سے کھا لے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں اسے ساری زندگی کا رزق پہنچا دوں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سوال اور تھا، کہا کہ مولا ایک بات تو بتا تو اس بندے کو رزق کیوں نہیں دیتا ہے؟ مولا تو اس بندے کو 2-3 دن تک فاقہ رکھنے کے بعد ہی کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہاں دیکھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس بندے کے نصیب میں ان شوہر اور بیوی کے نصیب میں ہم نے رزق کم رکھا ہے اور ان کی زندگی کی عمر زیادہ ہے، ان کی زندگی زیادہ ہے اور ان کے حصے کا رزق کم ہے، میں اسی حساب سے فرشتوں کو رزق پہنچاتا ہوں تاکہ وہ مرے نہ اور زندہ بھی رہے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیے، آج ہم اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو لوگوں سے کہا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کریں گے؟ ہنسی مذاق میں نکال دیں گے، 4 لوگوں کو جا کر کے بتائیں گے اب وہ بھی ہنسی مذاق میں نکال دیں گے، لیکن خدا تعالیٰ سے فریاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اب وہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سارا رزق ایک بار میں عطا کر دیا۔ میاں بیوی یعنی کہ شوہر اور جو ہے کہ اس کی بیوی کیا دیتے ہیں کہ ایک فرشتہ سارا رزق لے کر کے آ رہا ہے، عمدہ کھانا ہے، بڑا عمدہ کھانا ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں ہم نے کیا ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھا ہوگا ایسا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا، سارا رزق بھیج دیا۔ اب جو ہے کہ اس رزق آنے کے بعد اس شخص نے کیا کیا؟ سارے علاقے کے لوگوں کی دعوت کی، غریب تھے، مسکین تھے، یتیم تھے، بیوہ تھی، جو عورتیں بیوہ تھیں، جو غریب تھے، لاچار تھے، جو کما نہیں سکتے، امیر غریب سب کی اس نے دعوت کی اور بڑے بڑے حلوائی منگوائے، بڑے بڑے حلوائی بلوائے اور کھانا تیار کروایا۔ دسترخوان بچھانے کے بعد اس نے ہر یتیم فقیر غریبوں کو کھانا کھلایا، مسکینوں کو کھانا کھلایا، جو بیوائیں تھیں ان سب کو کھانا کھلانے کے بعد وہاں سے رخصت کر دیا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرنے کے بعد پھر وہ شخص دونوں کھانا کھاتے ہیں، دونوں کھانا کھانے کے بعد پھر جو ہے کہ دوسرے دن اسی طرح لوگوں کو بلاتے ہیں، حلوائی آتے ہیں، کھانا بنانے کے بعد کئی عرصہ یہ چلتا رہا، لیکن 1 سال ایک عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں تو سوچتے ہیں اب تو وہ مر ہی گیا ہوگا، کیونکہ اللہ نے رزق دینا بند ہی کر دیا اور رزق دینے والا کوئی دوسرا ہے نہیں۔ اب جو ہے کہ وہاں سے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا عالی شان محل بنا ہوا ہے، دسترخوان بچھ رہے ہیں، بڑے سے بڑے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور وہاں سے اٹھ رہے ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ جب دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس جاتے ہیں، اس شخص کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ نے تو تجھے ساری زندگی کا رزق ایک بار میں عطا کر دیا تھا، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ آتے جا رہے ہیں، رزق کھاتے جا رہے ہیں، یہ قطاریں لگی ہوئی ہیں، دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، ایسا کیا تو نے نیک عمل کیا ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دینا بند ہی نہیں کر رہا ہے؟ اللہ تجھے رزق دے رہا ہے، اللہ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اسے رزق دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام کیا کرتے ہیں، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ لینا اور اللہ سے کہنا کہ مولا اس بندے کا رزق اب بند کر دے، اب اسے بہت رزق ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ مولا بات کیا ہے، کچھ سمجھ نہ آیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم میری قدرت کو نہ سمجھو گے، میں نے تم سے کہا تھا موسیٰ تم میری قدرت کو نہیں سمجھ سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ مولا مجھے یہ تو بتا، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں رزق نہیں دوں گا، ایک بار میں سارا عطا کر دوں گا، لیکن یہ رزق کون دے رہا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے موسیٰ وہ بندہ بڑا چالاک تھا، اس نے ہمارے ساتھ ایک سودا کیا، یعنی اس نے ہمارے غریبوں کو، اس نے بیواؤں کو، اس نے یتیموں کو خیرات کرنا شروع کر دیا تو ہم نے اسے دینا شروع کر دیا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو قربان کرتا ہے، جو شخص غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا ہے، جو شخص اللہ کے مخلوق کا خیال رکھتا ہے تو اللہ اس مخلوق کا خیال رکھتا ہے، جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ اس بندے کا خیال رکھتا ہے۔ اگر ہم کوئی مزدوری کیا کرتے ہیں تو اس مزدوری کرنے کے بعد پھر ہمیں مالک پیسے دیا کرتا ہے، اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ وہ ایک مزدوری کر رہا ہے، یعنی وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، تو بھلا میں اس کے کھانے میں کیسے برکت نہ ڈالوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔